میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا حاصل نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ دنیا کمانا کوئی غلط کام نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لینا۔ دنیا کے محبت میں آخرت کا کوئی فکر نہ ہو، اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو پس پشت ڈال دے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اللہ تو بندوں کو جو دعا سکھلا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں، اللہ سکھلا رہا ہے کہ میرے بندے تم اپنے دنیا کی بھلائی، اس کی بہتری اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمارے دنیا کو بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمارے آخرت کو بھی بہتر بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا میں سب سے پہلے دنیا کے بہتری کے بارے بتلایا کہ اپنے دنیا کو بہتر بناؤ۔ اللہ نے ہم پر جو احکامات ہم پر واجب کیے ہیں، جو احکام، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ان میں سے کتنے ایسے چیز ہیں جس کا تعلق مال سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بندے ہیں۔ کلمہ شہادت کے بعد، توحید کے اقرار کر لینے کے بعد، سب سے پہلا چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز تو ہر کوئی قائم کر لے گا، پڑھ لے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، مالدار ہو چاہے غریب ہو، یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ جس کے پاس مال ہو، جو مالدار ہو، جنہوں نے اس دنیا میں مال حاصل کیا ہو، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی بزنس، اپنے نوکری میں وقت لگایا ہو اور مال حاصل کیا ہو اور مال بچایا ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس مال نہ ہو، آپ کے پاس رقم نہ ہو، پیسے نہ ہو، آپ نہ کمائے، دنیا حاصل نہ کرے، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے آپ لائق نہیں رہیں گے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے آپ اس نیکی سے محروم رہیں گے۔ پھر فرمایا وَالصَّوْمِ رَمَضَانَ، رمضان المبارک مہینے کا روزہ رکھا کرو۔ اب رمضان المبارک مہینے کے روزہ مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن جو زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے،
اب کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہو، بیمار ہو، اور پھر وہ شخص اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ پوری زندگی وہ اس بیماری سے نہیں نکل سکتا ہے، وہ پوری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس روزے کو وہ قضا بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں جو روزہ تمہارا بیماری کی حالت میں چھوٹ جائے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کبھی بھی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اس روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پر بھی فدیہ کے لیے بھی آپ کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کے پاس اگر مال نہ ہو تو آپ فدیہ کیسے ادا کریں گے؟ آپ فدیہ کیسے ادا کریں گے؟ آپ غریبوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ آپ تو خود اتنا غریب ہو چکے ہیں، اتنا لاچار، اتنا مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فدیہ دے تو میں خود کھا لوں گا۔ تو مال حاصل کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، خانہ کعبہ کی حج کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو۔ اور خانہ کعبہ کی حج کون کرے گا؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس رقم ہو، جو وہاں تک جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، وہ حج کرے گا، وہ اللہ کے گھر کے دیدار کرے گا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے شہر کا دیدار کرے گا۔ اور جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، تو وہ شخص بھی اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو مال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوگا تو یہ سب عبادتیں آپ کر پائیں گے۔ اگر آپ کنگال ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑنا یہ دنیا والوں کا کام ہے، ہم لوگ تو اللہ والے ہیں، ہم بہت بڑا بزرگ ہیں، ہم کو دنیا سے کیا لینا دینا۔ میرا بھائی ہے، آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اولاد کو ہے، آپ کے بچے کو آپ کی مال کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو مال کی ضرورت ہے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کو آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ مال حاصل کرنا پھر میں کہتا ہوں کہ غلط نہیں ہے، مال کے پیچھے لگ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر لینا یہ غلط ہے۔ اس لیے مال حاصل کرو، جتنا ہو سکے تجارت کرو، کاروبار کرو، جو آپ کام کرتے ہیں اس میں محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرو۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال نہیں کمانا، مال کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، مال سے کیا لینا دینا ہے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے راہ تکتے ہیں، راہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ جائے تھوڑا چائے کے لیے مجھے پوچھ لیتا، چائے پلا دیتا، یہ وہ سوچ سوچ کر کے بیٹھا رہتا کہ کوئی مجھے چائے پلانے والا مل جاتا۔ تو میرے بھائی آپ ایسا نہ بنو کہ آپ کسی کے انتظار میں کہ کوئی مجھے چائے پلانے والا مل جائے، بلکہ آپ ایسا خود بن جاؤ کہ آپ دوسرے کو چائے پلانے والے بن جائیں۔ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں مکھیا نے مجھے سلام کیا تھا، فلاں حاجی صاحب نے مجھے دعوت کی ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں بنتے کہ آپ فلاں مکھیا صاحب کو دعوت دینے والے بن جائیں، آپ فلاں حاجی صاحب کو دعوت کرانے والے بن جائیں؟ آپ اس قابل کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اس قابل کیوں نہیں بناتے ہیں کہ وہ فلاں مکھیا کو دعوت دینے والا بن جائے، فلاں حاجی صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دے کر بلانے والا بن جائے؟ میرے بھائیوں اس طرح سے بنو۔ مال و دولت حاصل کرنا اگر غلط ہوتا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا گیا، اور نہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت دیا جائے، ایسی حکومت مجھے عطا کر دے۔ تو اگر مال و دولت، یہ جائیداد، یہ حکومت اگر حاصل کرنا، اس کا مانگنا اگر غلط ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ایسی آرزو، ایسی خواہش نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ دولت کو مل جانا، مال کا مل جانا، مال حاصل کرنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اور لوگ اس حدیث کو سناتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، کھجوریں اور پتے چبا کر کے رہتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو صحابہ کرام کی وہ پہلو بھی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس مال و دولت ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ، ایک بہت بڑا جنگ ہونے والا ہے، غزوہ تبوک۔ اس میں بہت زیادہ خرچہ ہے، اس میں مال و دولت کی ضرورت ہے، اس لیے تم لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر 100 گھوڑے میرے طرف سے اللہ کے راستے میں قربان، 100 گھوڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 گھوڑے ایک مجلس میں اعلان کر دیا۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایک موٹر بائک اللہ کے راستے میں کسی کو دے دے، کوئی یہ اعلان کر دے کہ فلاں مسجد کے امام کو میں نے گفٹ میں ایک بائک دیا، فلاں محسن کو میں نے ایک بائک دیا، ایسے تو کوئی دیتا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو پھر اشتہارات چھپنے لگتے ہیں، اس کے ویڈیوز بننے لگتے ہیں کہ فلاں شخص نے امام صاحب کو گفٹ میں ایک بائک دے دیا، محسن صاحب کو گفٹ میں بائک دیا، بائک مل گیا، پورے اشتہارات چلنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بائک، ایک گھوڑے کی بات نہیں ہے، 100 گھوڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے کا وعدہ کر دیا کہ اللہ کے نبی میرے طرف سے 100 گھوڑے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگاؤ، بہت بڑا جنگ ہونے والا، اس میں بہت خرچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرے بار اعلان کیا تو دوسرے بار بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور پھر کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرے طرف سے 200 گھوڑے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار اعلان کیا، تیسری بار بھی کھڑے ہو گئے، چوتھی بار اعلان کیا، چوتھی بار بھی کھڑے ہو گئے، 5ویں بار اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں بار بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ عثمان بس کرو، اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، اوروں سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 گھوڑے ایک ہی مجلس میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اب بتاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا غریب تھے؟ ہم جیسے بھکاری تھے؟ یا ہم جیسے سست اور کاہل کچھ کرنے والے نہیں تھے؟ یا یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ جو اگر روزی لکھا ہے اللہ دے گا تو ہوگا، آئے گا؟ نہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار کو پھیلایا، انہوں نے محنت و مشقت ہر ایک چیز اس میں لگایا، تب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال و دولت میں برکت دی۔ اور جو
محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کے کوئی اسباب اختیار نہ کرے، اللہ کے بھروسے پر پڑا رہے، تو پھر جان لو کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کے بنا، سبب کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دنیا حاصل کرنے ہوگی۔ آج مسلمان پسے پشت جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان پریشان حال ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں۔ جب تک آپ اپنی مالی حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے تب آپ کی تنگ دستی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے بچے اچھے کالج، اچھے اسکول میں پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کو دنیا میں آپ کو محنت کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے، اپنے بزنس کو آگے بڑھا کر کے کرنا ہوگا۔ یہ ساری محنت و مشقت کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اب جو ہمارے قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ سارے حربے آپ کو اپنانا ہوگا، اور آپ کو اس غریبی کے دلدل سے نکلنا ہوگا، اور اپنے قوم کے لیے آپ کو فائدہ مند ثابت ہونا ہوگا۔ جب تک آپ مال و دولت حاصل نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، تو آپ اپنی قوم کی کیسے مدد کر سکیں گے؟ آپ اپنی دین کے لیے آپ کیسے خدمت اور کیسے آپ اس پر آپ اس کے سربلندی کے لیے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس مال و دولت نہ؟ تو مال حاصل کرو، یہ کوئی غلط نہیں ہے، نہ قرآن کے روح سے نہ حدیث کے روح سے کہیں پر مال و دولت کمانا غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کرنا۔ آپ مال بھی کمائیں، اللہ کے حکام کو بھی پورا کریں، آپ بزنس بھی کریں، تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، اچھی جاب بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، آخرت کو بھولنا نہیں ہے۔ پھر یہ شرائط کے ساتھ آپ جتنا چاہے مال و دولت حاصل کریں، کوئی آپ کو منع نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔